السلام علیکم، ویلکم ٹو مدن میڈیا۔ آپ سن رہے ہیں محمد مدنی کی آواز۔ آج ایک بار پھر ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پٹھانوں کی من پسند نسوار کی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ کس نے اور کیوں ایجاد کی، تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ انسانی تاریخ میں تمباکو کی ایجاد کے بعد اس کے مختلف انداز میں استعمال کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ اس کا سب سے قدیم استعمال بیری کی شکل میں تھا، جبکہ تمباکو کے پتوں کو جلا کر اس کے دھوئیں کو اندر داخل کر کے اس کا لطف اٹھایا جاتا تھا، مگر 15ویں صدی میں سگریٹ نوشی پر لگنے والی پابندی کے سبب ایک عیسائی راہب نے تمباکو کے پتوں کو پیس کر ہونٹوں میں دبا کر اس کا استعمال شروع کیا، اور اس سے بھی وہی نیکوٹین کی وہی اثرات سامنے آئے جو تمباکو نوشی کے نتیجے میں حاصل ہوئے تھے۔ اس وقت سے لوگوں نے تمباکو کے پتوں کا استعمال بغیر دھوئے کے بھی کرنا شروع کر دیا، مگر ماہرین صحت کے مطابق اس طرح تمباکو کے استعمال کے باعث منہ کے کینسر کے کیسز میں واضح اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس کا ذمہ دار اسی طریقے کو قرار دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود ماضی میں نپولین بوناپارٹے سے لے کر موجودہ زمانے میں مایا ناز کھلاری شاہد خان افریدی تک اس کا استعمال کرتے نظر آئے ہیں۔ پاکستان میں اگر نسوار پٹھانوں کی من پسند ہے تو کراچی والوں میں یہی تمباکو گٹکے کی شکل میں لینے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ گٹکے کے مضر اثرات کے سبب حکومت سندھ کی جانب سے اس کی خرید و فروخت پر پابندی ہے، مگر اس کے باوجود کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس کا استعمال نہ کیا جاتا ہو اور لوگوں کے منہ میں یہ موجود نہ ہو۔ اسی طرح نسوار کی خرید و فروخت کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، مگر اس کے باوجود پورے پاکستان میں کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر یہ میسر نہ ہو۔ اگر بات کریں نسوار کی تو نسوار تمباکو کے پتوں کی بنی ہوئی ایک ہلکی نشہ آور چیز ہے جو کہ چونا، راکھ اور ایک خاص قسم کی گوند کو ایک خاص طریقے سے پیس کر تیار کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہوتی ہیں، جن میں سبز نسوار، کالی نسوار اور سرخ نسوار مشہور ہیں۔ سبز اور کالی نسوار کو ہونٹوں کے نیچے دبا کر استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ سرخ نسوار کو سونگھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قسم بھی ہے جس کو ماڈرن نسوار یا چائنا کی نسوار بھی کہا جاتا ہے، یا پھر عام طور پر تکیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے تکیے سے مشابہ ہوتی ہے جو کہ ایک باریک کپڑے نما ٹیشو پیپر میں پیک ہوتی ہے۔ اس کو بھی منہ میں رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے۔ نسوار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نپولین بھی استعمال کرتے تھے اور حالیہ دور میں شاہد افریدی بھی استعمال کرتے دیکھے گئے ہیں۔ عام طور پر نسوار کے استعمال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا استعمال سب سے زیادہ پٹھان کرتے ہیں، اسی لیے بنوں کی نسوار سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اور اگر بات کریں گٹکا کی تو گٹکا استعمال کرنے والوں میں کراچی سر فہرست ہے، اور دنیا بھر میں گٹکا استعمال کرنے والے شہروں میں کراچی کا 5واں نمبر ہے، جہاں ہر 5واں فرد اس کے استعمال کا عادی ہے۔ گٹکا در حقیقت ایک مسالہ ہوتا ہے جس میں جوتری، الائچی، چھالیاں کی گٹھیا قسم، پستہ، کتھا، تمباکو کے پتے، مصنوعی خوشبو اور کیمیکل شامل ہوتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے والے ایک تھیلی کے اندر ڈال کر اس کو رکھ لیتے ہیں اور بوقت ضرورت پان کی طرح منہ میں ڈال کر اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی پیک کو جگہ جگہ تھوکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر اب بات کریں نسوار اور گٹکے میں یکسانیت کی تو ان دونوں میں اس حوالے سے یہ یکسانیت پائی جاتی ہے کہ ان دونوں میں تمباکو کے پتے موجود ہوتے ہیں، جس کے سبب نیکوٹین جسم میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے عادی افراد تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی طرح ہی اس کے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو استعمال کرنے والے جگہ ہی جگہ اس کو تھوکنے کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں ہی مضر صحت ہوتی ہیں، اور ان کے استعمال کرنے والوں کو منہ کے کینسر کے خطرات سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔
تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن شیئر کی۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں لائک کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔